بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی گلشن آنٹی یہاں پہ نہیں آنا ہے، آپ گروپ جوائن کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، آخر کار ایک منٹ دیجیے گا۔ اسکائپ میں کبھی دقت ہو جاتی ہے۔ چلیں، تو آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی دورہ قرآن کی 34ویں کلاس کر رہے ہیں، 34th کلاس، اور 7 مئی 2020 جی۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی سورہ حامیم سجدہ، جو کہ 41 نمبر سورہ ہے، پارہ نمبر 24 میں ہے، اور اس کا دوسرا نام فصلت بھی ہے۔ رکوع اس میں 6 ہیں، آیات اس میں 54 ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ تلاوت سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أکثرهم فهم لا يسمعون۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حمد و ثنا صلاۃ و سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ پیچھے ہم سورہ مومن پڑھا ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی حامیم سجدہ پڑھنے لگے۔ اس کا دوسرا نام فصلت بھی ہے، اور فصل سے بھی ہے یہ، اور فصلت کا مطلب ہے کھول کر بیان کرنا، واضح تفصیل اسی سے آیا نا، تو یہ تفصیلی بیان ہے، کھول کر بیان کی گئی سورہ، الحمدللہ مکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی ہے،
فہم لا یسمعون، نہیں سن کر نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ ان آیات کے بارے میں ہے کہ عتبہ بن ولید جو کہ ابو سفیان کا سسر تھا، سیرہ ابن اسحاق میں ہے کہ قریشیوں کے ایک مجلس ایک مرتبہ جمع تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو عتبہ قریش سے کہنے لگا کہ اب اگر تم سب کا مشورہ ہو تو محمد کے پاس جاؤں اور انہیں کچھ سمجھاؤں اور کچھ لالچ دوں، اگر وہ کسی بات کو قبول کر لے تو ہم انہیں دے دیں اور انہیں اس کام سے روک دیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد تھوڑی بہت بڑھ چکی تھی اور بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سب قریشی اس پر رضامند ہوئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، برادر زادے، تم عالی نسب ہو، یعنی اعلیٰ نسب سے ہو، تم ہم میں سے ہو، ہماری آنکھوں کے تارے اور ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہو، افسوس کہ تم اپنی قوم کے پاس ایک عجیب غریب چیز لائے ہو اور تم نے اس میں پھوٹ ڈلوا دی ہے، تم نے ان کے عقلمندوں کو بیوقوف قرار دیا، تم نے ان کے معبودوں کی آبجوئی کی، تم نے ان کے دین کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تم نے ان کے بڑے بوڑھوں کو کافر بنایا۔ اب سن لو، آج میں تمہارے پاس ایک آخری اور انتہائی فیصلے کے لیے آیا ہوں۔ میں بہت سی صورتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے قبول کیجیے، للہ اس فتنے کو ختم کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جو تمہیں کہنا ہے کہو، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا، سنو، اگر تمہارا ارادہ اس چال سے مال کے جمع کرنے کا ہے تو ہم سب مل کر تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم سے بڑھ کر مالدار سارے قریش میں کوئی نہ ہو، اور اگر آپ کا ارادہ اس سے اپنی سرداری کا ہے تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں، اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم ملک آپ کو سونپ کر خود رعایا بننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ کوئی جن وغیرہ کا اثر ہے تو ہم اپنا مال خرچ کر کے بہتر سے بہتر طبیب اور جھاڑ پھونک کرنے والے مہیا کر کے آپ کا علاج کراتے ہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ تابع جن اپنے عامل پر غالب آ جاتا ہے تو اسی طرح اسے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے۔ اب عتبہ خاموش ہوا تو آپ نے فرمایا، اپنی سب کہہ چکے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو فرمایا، اب میری سنو۔ وہ متوجہ ہو گیا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس سورہ کی تلاوت شروع کی۔ عتبہ بادب سنتا رہا یہاں تک کہ آپ نے سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا، پھر فرمایا، ابو الولید، میں کہہ چکا، اب تجھے اختیار ہے۔ عتبہ یہاں سے اٹھا، اپنے ساتھیوں کی طرف چلا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی ہر ایک کہنے لگا کہ عتبہ کا حال بدل گیا۔ اس سے پوچھا، کہو کیا بات رہی؟ اس نے کہا، میں نے تو ایسا کلام سنا ہے، واللہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ واللہ نہ تو وہ جادو ہے، نہ شعر گوئی ہے، نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ سنو قریشیوں، میری مان لو اور میری اس جچی تلی بات کو قبول کر لو، اسے اس کے خیالات پر چھوڑ دو، نہ اس کے مخالفت کرو نہ اتفاق۔ اس کی مخالفت میں سارا عرب کافی ہے، اور جو یہ کہتا ہے اس میں تمام عرب اس کا مخالف ہے، وہ اپنی تمام طاقت اس کے مقابلے میں صرف کر رہا ہے، یا تو وہ اس پر غالب آ جائیں گے، اگر وہ اس پر غالب آ گئے تو تم سستے چھوٹے، یا یہ ان پر غالب آیا تو اس کا ملک تمہارا ہی ملک کہلائے گا اور اس کی عزت تمہاری ہی عزت ہوگی، اور سب سے زیادہ اس کے نزدیک مقبول تم ہی ہوگے۔ یہ سن کر قریشیوں نے کہا، ابو الولید، قسم اللہ کی، محمد نے تجھ پر جادو کر دیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میری جو رائے تھی وہ میں نے تجھ سے کہہ دی، اب تمہیں اپنے فعل کا اختیار ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ جو بات ہے کہ دیکھیں سچائی دلوں تک پہنچ جاتی ہے، اور یہی وہ بات تھی کہ جو ابو طالب نے بھی اب بلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی آفر کیا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ خدا کی قسم چچا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک چاند بھی لا کے رکھ دیں تو میں اپنے اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ تو باوجود اس کے کہ انسان کے دل اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ جو اللہ کا کلام ہے، جو اس کی باتیں ہیں، جو اس پر عمل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا کی بعض رنگینیاں، میرے اپنے خواہشات، میری بہت ساری چیز، میری مصروفیت
اس سے انسان کو روکتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنے عقل مند لوگ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اتنے بہترین کردار اور اتنی بہترین کلام کے باوجود ایمان نہ لا سکے، اور وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف ضد اور ہٹ دھرمی۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر بیان کرتے ہیں، آیت نمبر 6 پر ہیں ہم لوگ، 6 پر، حامیم سجدہ، پارہ نمبر 24۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسی سے معافی چاہو۔ تباہی ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کیا تم اس الہ سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ تو دونوں نے کہا، ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا کہ عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آ گئے اور پیچھے اور ہر طرف سے آئے، اور انہیں آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے، کون ہے ہم سے زیادہ زور آور؟ ان کو یہ نہ سوچا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے۔ وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے، آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ یعنی کہ انسان کو تھوڑے سے دیر کے لیے طاقت مل جاتی، جیسے مشرکین مکہ کو مل گئی، جیسے قوم سمود اور عاد کو مل گئی، جیسے ہم کو تھوڑی سی سہولتیں مل گئیں زندگی میں، تو پھر ہم اپنی نعمتوں کو لے کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں شاید ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی، لیکن دنیا میں مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جوانوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری عبرت کی جو ہے نا نگاہ نہیں کھلتی۔ اسی طرح یہاں پر جو منحوس دن اللہ نے کہا ہے، تو کیا کوئی دن منحوس اور سعد بھی ہوتا ہے؟ کوئی دن اچھے اور کوئی دن خراب بھی ہوتے ہیں؟ شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، نہ دن منحوس ہوتے ہیں، نہ تاریخیں منحوس ہوتی ہیں، بلکہ انسان کے خود اپنے برے اعمال، اس کی بدشگونی تو اس کے اپنے گردن میں لٹکی ہوتی ہے نا۔ تو دن تو سارے ایک ہیں اور سب کے لیے ایک ہی جیسے آتے ہیں، لیکن کسی انسان کے لیے اس کی اپنے اعمال کی وجہ سے وہ دن اس کے لیے منحوس ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قوم عاد کے لیے ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 17 پر ہیں، سورہ حامیم سجدہ، پارہ نمبر 24۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا۔ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ہے نا۔ جب یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، جیسے پچھلی دفعہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم اپنے لیے سوچیں یہ ساری باتیں، پھر جا کے قرآن کا معاملہ میرے دل کے اوپر اثر کرے گا۔ جب ہم دوسروں کی جو ہے اسٹوری یا واقعہ سن رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا ان کے ساتھ جب ایسا ہوگا،
ہم کیسے مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ تو جہنم کی آگ سے ہی ڈرتے ہوئے ساری زندگی عمل کرتے رہے، تو اتنے نیک انسان اور اتنے نیک لوگ جب جہنم کی پناہ کے لیے عمل کرتے رہے تو واٹ اباؤٹ اس، ہمارے بارے میں کیا ہے؟ ہمیں جنت کی سبزی اور جنت کی ہریالی اور جنت کی نعمتیں تو سن کے بہت اچھا لگتا ہے، ایک گھر میرا جنت میں موجود ہے میرے نام کا، ایک محلات اور میری سلطنت جنت میں موجود ہے، لیکن میرے نام کی دوزخ بھی تو ہے۔ تو جب یہ بات آ رہی ہے کہ ذرا اس وقت کا خیال کرو آیت نمبر 20 میں، کہ جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی اللہ نے زبان دے دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا، جس نے ہر چیز کو زبان دی ہے اسی نے مجھے بھی بولنا سکھا دیا، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم نقصان میں پڑ گئے۔ اس حالت میں صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع ان کو نہ دیا جائے گا، یعنی دوبارہ پلٹنے کا موقع اگر وہ مانگیں گے تو ان کو یہ موقع نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو گیا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہوا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے لوگ تھے۔ جب کبھی دنیا کی زندگی آپ کو اور ہم کو خوبصورت معلوم ہو، آگے بھی خوبصورت اور پیچھے بھی خوبصورت، تو پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہیں یہ خوبصورتی اور کہیں یہ دلچسپیاں، کہیں یہ فراوانی ہمیں لے نہ ڈوبے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 26 پر، یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اور اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں نے کہا، آیت نمبر 30 آ گئی، بہت مشہور آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کی، اور ہمیں نہیں آیت یاد کہ کبھی ہم نے دور قرآن کیا ہو اور یہ آیت ہائی لائٹ نہ کرائی ہو آپ کو۔ یہی آیت آج کے لیے آیت آف دا ڈے بھی ہے۔ ہر سال ہم اس پر سے گزرتے ہیں اور ہر سال اپنے لیے اصول لیتے ہیں اور پھر ہر سال اس کو ریفریش کرتے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اتنی بہترین آیت ہے کہ اس کو جب آپ اور ہم پڑھیں تو میرے لیے اور آپ کے لیے اتنے سارے عمل کے ڈائریکشنز کھلتے ہیں، اتنا سکون معلوم ہوتا ہے اور اتنی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر انسان دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 36 تک اللہ رب العالمین نے جو باتیں بتائی ہیں، اگر ہم اس کے اوپر عمل کر جائیں تو بہت خوش نصیب ہو جائیں۔ اس آیت کے آخری میں یہ لکھا ہے کہ خوش نصیب لوگوں کو یہ صفت ملتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو غور سے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اب پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کتنی بڑی بشارت ہے، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا،
اور ہر چیز کی جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ تو یہاں پر جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے قالوا ربنا اللہ، یہ کلمہ کوئی اتفاقی کہا ہوا جملہ نہیں تھا ان کے لیے، اور نہ اس غلطی میں وہ مبتلا ہوئے کہ اللہ کو اپنا رب کہتے ہوئے بھی دوسروں کو اپنا رب بنائیں گے، دوسروں سے اپنی حاجت مانگیں گے، دوسروں کے بارے میں وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ ان کو پال رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے اچھی طرح پورے ذہنی یعنی جسم اور جان کی سمجھ بوجھ کے ساتھ انسان یہ کلمہ کہتا ہے اور اس کے بعد جم جاتا ہے اس کلمے کے اوپر۔ اور اس کلمے کے اوپر جمنا یا استقامت کیا ہے؟ توحید پر استقامت کا مفہوم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک کسی عقیدے پر جمع رہا ہے نا۔ اللہ ہم وہاں کے لیے تو لوگ ایمان لا رہے تھے اور پھر کبھی تبدیل ہو جاتے تھے، ہمارے لیے تو ہم اللہ کو رب کہتے ہیں اس لیے کہ ہم ایمان والے گھروں میں ہی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس رب کو رب کہنے کے بعد جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو انسان کا لائن آف ایکشن بنتا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح کی ہے کہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا اور اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ نہیں کی۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر متوجہ ہوا ہی نہیں جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگا ہی نہیں جائے گا، اور اللہ کے سوا کسی کی فرما برداری کی ہی نہیں جائے گی، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اس کے بارے میں اس آیت کی تلاوت ممبر پر کی اور پھر اس کے بعد فرمایا خدا کی قسم استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں، یعنی جم جانے والے لوگ جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے۔ یہ ہے نا استقامت، صرف یہ کہ میں تو رب لا الہ الا اللہ کے کلمے کے اوپر تو میں جمی ہی ہوئی ہوں لیکن اطاعت موجود نہیں ہے زندگی میں اللہ کی، تو پھر وہ نہیں ہے جمنا۔ بلکہ کیا کہا آپ نے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے، لومڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑتے نہ پھرے۔ یہ ہے کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی چیز ان کو متوجہ نہیں کرتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ چاروں خلیفہ کی باتیں یہاں پر ہیں، غور سے سنیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے عائد کردہ فرائض اور فرمانبرداری کہ فرائض کو فرمانبرداری کے ساتھ ادا کرتے رہنا، تو یہ ہے وہ اس کے اوپر جمنا، اس کے اوپر ثبات۔ اور ہم پہلے بھی بات کر کے آئے کہ یہ جو کلمہ ہے جس کو اللہ میرا رب ہے، اس کی ہر چیز کے اوپر نہ صرف یہ کہ دعائیں مانگنا، نہ صرف یہ کہ اس کی عبادت کرنا، بلکہ راضی برضا رہنا، یہ کتنا ضروری ہے۔ جو دن رات زندگی میں آپ کو اور ہم کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور جیسے ابھی ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حالات ہیں دنیا کے، اور حالات جس کے نہیں بھی ہیں اس کے بھی کچھ پیارے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کی اکنامی خراب ہو رہی ہے، کسی کو معاشی تنگی آ گئی ہے، کسی کو جاب چلی گئی ہے، کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہے، کسی کا کوئی پیارا چلا گیا ہے۔ یہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے آئیں گے میرے اوپر، لیکن اللہ رب العالمین میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے رزق کا وعدہ بھی اسی کے پاس ہے، اور اس دنیا سے دوبارہ جانے کے بعد جنت کا وعدہ بھی اسی کے پاس ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ جمع کر دینے اور اکٹھا کر دینے کا وعدہ بھی اسی کے پاس ہے۔ اپنے عمل سے ہم اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا لیں جہاں پر اللہ رب العالمین اپنے تمام وعدے پورے کر دے۔ اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھریں گے اگر ہم اپنے جو ہے وہ ذمہ داری اور اپنے مقام سے نہ پھریں، اپنے اس
اللہ کے راستے میں جم جانے سے نہ پھریں، اپنے اس خوش گمانی سے نہ پھریں، اگر ہم اپنے اس اللہ کے ساتھ رابطے سے نہ پھریں، اس لیے کہ یہ دنیا تو اسی طرح بنی ہے، کچھ لے لیا جائے گا، کچھ دے دیا جائے گا۔ تو جب لیا جائے گا، اور پیچھے آپ دنیا کے حالات دیکھتے آئیں، ابھی تو یہ پینڈیمک ہمارے اوپر ہے، لیکن آپ 100 سال پہلے کی جو لوگ بتاتے ہیں اس وقت نہ اتنا کچھ تھا نہ کچھ تھا، تو لاکھوں لوگ مر رہے تھے اور صحابہ مرے ہیں طاعون سے، لیکن کبھی کوئی اللہ سے بدگمان نہیں ہوا۔ اور اس موت کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنی جو ہے شہادت کا درجہ ہے اس کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو بچائے، ہم سب کو بولنے سے کوئی شامل نہیں ہو جاتا، لیکن دل کے اندر یہ اطمینان رکھنا چاہیے انسان کو، اور بے چین اور پریشان اور ڈپریسڈ نہیں ہونا چاہیے۔ باہر کے حالات ہمیں ڈپریسڈ کرتے ہیں، لیکن جو مومن اپنے رب پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، اور وہ یہ سمجھ لے کہ جو مجھے پہنچنا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور جو چیز نہیں پہنچنی اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل کو وہ سکون میسر آتا ہے جو ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی ہر پریشانی میں رکھا ہے۔ اسی طرح یہاں پر فرشتوں کا کہنا کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور فرشتوں کا جو یہ کہنا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کو آنکھوں سے دکھائی دینے لگ جائیں یا ان کی آوازیں ہمارے کانوں کو سنائی دینے لگ جائیں۔ یہ جو فرشتے ہیں یہ دکھائی دینے والی چیز نہیں، جیسے کہ جن نہیں دکھائی دیتے اور شیطان نہیں دکھائی دیتے، اسی طرح فرشتے نہیں دکھائی دیتے۔ ان کا نزول اور ان کا ہمارے ساتھ ہونا یہ غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے۔ اب اس ذکر کے مجلس میں دیکھیں، فرشتوں کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں نا، کہ اللہ کے ذکر کے مجالس میں فرشتے اتنی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں اس مجلس کے اوپر کہ آسمان دنیا سے تک پہنچ جاتی ہے ان کی تعداد۔ سبحان اللہ! آسمان دنیا کتنا اوپر ہے؟ آسمان دنیا 500 سال اوپر ہے، اس کی دوری جو ہے درمیان کی، زمین سے آسمان دنیا سب سے نیچے والے آسمان کی دوری، تو اتنی تعداد سے وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی محسوس کیا ہے؟ نہیں محسوس ہوتے۔ یہ غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے انسان کو، ان کی آواز کانوں میں ٹکرانے کے بجائے دل کی گہرائیوں میں سکینت اور اطمینان محسوس کرتا ہے انسان۔ اسی طرح اس معاملے کو بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس زندگی میں دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے، حق کی سربلندی کے لیے جانیں لڑانے والوں پر فرشتوں کا ذکر کرنا، تاکہ انہیں تسکین حاصل ہو، تاکہ ہمیں ہمت حاصل ہو، تاکہ ہمیں تسکین حاصل ہو، تاکہ ہمارے دل اس اطمینان میں ہو جائیں کہ ہم بے یار و مددگار نہیں ہیں، ہے نا، بلکہ اللہ کے فرشتے جو ہے ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ اطمینان رکھنا، فرشتوں کو اپنے ارد گرد محسوس کیجئے، اور اسی طرح اپنے شیطان کو بھی اپنے ارد گرد محسوس کیجئے۔ جو قرین ہے وہ ہمارے دل کے اوپر، ہمارے دماغ کے اوپر ایسی باتیں ڈالتا ہے جس میں آخرت کا نقصان ہے، خواہشات کے پردے میں چھپ کے آتا ہے، تھکاوٹ کے پردے میں چھپ کے آتا ہے، بیزاری کے پردے میں چھپ کے آتا ہے، کیا نام ہے، ڈپریشن کے پردے میں چھپ کے آتا ہے۔ تو پھر ایک ایمان والے کے لیے، اس کے لیے ہم ہمیشہ بتاتے ہیں 3 چیزیں ہیں جو ایمان والوں کو اور ہم کو اور آپ کو تقویت دیتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب ڈپریسڈ ہوں تو کہیں اللہ میرے ساتھ ہے، ہم کو کیا غم ہے، ہمیں کیا غم ہے۔ اور ہم وہ واقعے آپ کو سنا چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ 2 منٹ میں جلدی سے سناتے ہیں، حالانکہ ہم کو ٹائم میرا کم ہی جو ہو جاتا ہے ان باتوں کی وجہ سے، لیکن میرا دل یہ ہوتا ہے ہر دن جب ہم ہر وقت ایک نئے چیلنجز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے دن میں، تو پھر ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ہم یہ باتیں سنتے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، اور یہی ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں آ جائے، اگر میرے ہاتھ میں آ جائے، اور اگر آپ کے ہاتھ میں آ جائے یہ کڑا، اس لیے اس کو بار بار یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے، یاد کروانے کی بھی ضرورت ہے، اور کرواتے رہنے کی ضرورت ہے۔ کہ جب ایک فلسطین میں ایک بچے نے ایک حفظ کرنے گیا تھا یہاں سے امریکہ سے، یہ مطلب میرے بچوں کے دوست کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اس لیے ہم اس کو ہمیشہ بتاتے ہیں۔ وہ بچہ یہیں شکاگو میں ہے، حفظ کرنے کے لیے فلسطین گیا تھا، اور وہاں پر وہ جب
حفظ کے راستے میں ایک بچہ جو فلسطینی تھا کچھ بیچتا تھا، اس کی چھوٹی عمر سے بیچنے کی وجہ سے اس سے دوستی ہو گئی، اس نے اس کا خریدنا شروع کر دیا تاکہ اس بچے کی مدد ہو جائے۔ اس بچے نے ایک دفعہ بہت خوشی سے کہا کہ میرے گھر چلیں، سب میری والدہ بھی آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، اور انہوں نے کہا کبھی لے کے آؤ۔ تو جب وہ بچہ وہاں گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی والدہ ایک چھوٹے سے گھر میں، کہتا ہمارا لانڈری ایریا سے بھی چھوٹی جگہ تھی ان کی، اور وہاں پر 6 یا پتہ نہیں کتنے بچے تھے، زیادہ بچے تھے، اور اس میں سے 2 بچہ ہینڈی کیپڈ تھا۔ اس عورت نے، اس کی ماں نے اتنی خوشی سے اس کا استقبال کیا، سب کے چہرے مسکرا رہے تھے، سب اتنے خوش تھے اس کے آنے سے۔ تو اس نے پوچھا اس خاتون سے، اور پتہ یہ چلا بعد میں کہ اس کا شوہر اسی طرح کسی اسرائیلی کی گولی سے مارا گیا، یعنی اس بچے کا باپ۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا بس اللہ کرواتا ہے ہماری گزر بسر۔ اس نے کہا آپ لوگ اتنے خوش کیسے ہیں؟ اس عورت نے کہا تھا کہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے، ان تمام آزمائشوں کے باوجود اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کیا غم ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے، چھوٹی سی تکلیف آتی نہیں ہے کہ ہمارے ایمان متزلزل ہو جاتے ہیں، ہم اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، یا کم سے کم اتنے فرما بردار نہیں رہتے۔ دل میں ایک آ جاتی ہے کہ ہم اتنی تو عبادت کر رہے ہیں، اتنا تو ہم کام کر رہے ہیں، اتنا تو ہم اللہ کی رضا میں دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا تو ہم اس دنیا سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر میری اتنی سی خواہش پوری نہ ہو سکی، پھر میرے پیارے کو بچایا نہ جا سکا، پھر میرے اولاد کو جو ہے وہ فرما بردار اور ہدایت والا بنایا نہ جا سکا، پھر میرے سسرال والے مجھے تنگ کرتے ہیں، میرا مائکے والے میرے نہ رہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، واٹ ایور اٹ از، میرا شوہر میری مدد نہیں کرتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے ساتھ ہیں اور ایمان کی وجہ سے ہیں ہی ہیں، وہ تو ہم سے قریب ہی ہے نا، اس وقت تک میرے لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ ساری تکالیف اجر کے ساتھ انسان کے اوپر سے ٹل جائیں گی، اس کو چلے جانا ہے اس دنیا کے ساتھ سے، آزمائشوں سے گزر کے، اور ابھی تو وہ آزمائشیں آئی ہی نہیں جو کہ ہم سے پہلے ایمان والوں سے لے لی گئی۔ انہیں زندہ جلا دیا گیا، انہیں زندہ کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی میں ڈال دیا گیا، ان کی ہڈیاں تک پگھل گئیں، انہیں آرے سے چیرا گیا، ان کو کیا تکلیف نہیں آئی۔ تو پھر کیسے بھلا ہم اپنی آسانیوں میں، اپنی سہولتوں میں رہتے ہوئے کیسے ہم اللہ رب العالمین سے، بدگمانی تو دور کی بات ہے، کیسے ہم اس کی اطاعت جو ہے وہ کرنے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، یا یہ کہ ہم بددل ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پہلا اللہ رب العالمین کا ساتھ، دوسرا اس فرشتوں کا ساتھ، جیسا کہ اس میں بتایا گیا، اور یہی نہیں کہ فرشتے دنیا میں ساتھ ہیں، بلکہ یہی فرشتے آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اور کیا فرمایا کہ وہاں جنت تم کو ملے گی، جس چیز کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی، اور پھر کائنات کی ہر چیز ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر غم نہ کرنے کا مطلب بھی یہی ہے نا کہ نہ پریشان نہیں ہو، اس لیے کہ جو بھی تکلیف اس دنیا میں تمہارے لیے آتی ہے، وہ دنیا کی ہر تکلیف کے بدلے میں جو آخرت میں نعمت ملنے والی ہے نا، اس نعمت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت، پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی اللہ رب العالمین کے۔ تو یہ فرشتے ہمارے دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، مرتے وقت بھی ہم نے سنا کہ فرشتوں کا ساتھ ہوگا، اور کلمہ ہمیں یہ بشارت ملے گی، اور آخرت میں بھی یہ فرشتے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ کو رب مان لینا اور اس پر جم جانا، یہ معمولی اس کے انعامات نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے انعامات ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس انعام کے جیسا بنائے اور اس انعام تک پہنچائے انشاءاللہ تعالی۔ حدیث میں ہے، جنت کے بیان کے سلسلے میں ایک بات سن لیجئے۔ حضرت سعید بن مسیب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت کے بازار میں ملا ہے۔ تو اس پر حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ فرمایا ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور اپنے مرتبے کے مطابق درجے پائیں گے،
تو دنیا کے اندازے سے جمعہ والے دن انہیں ایک جگہ جمع ہونے کی اجازت ملے گی۔ جب سب جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرمائیں گے اور اس کا عرش ظاہر ہوگا۔ وہ سب جنت کے باغیچوں میں نور، لولو، یاقوت، زبرجد اور سونے چاندی کے ممبروں پر بیٹھیں گے، جو نیکیوں کے اعتبار سے کم درجے کے ہیں لیکن جنتی ہونے کے اعتبار سے کوئی کسی سے کمتر نہیں، اور وہ مشک اور کافور کے ٹیلوں پر ہوں گے، لیکن اپنی جگہ اتنے خوش ہوں گے کہ کرسی والوں کو اپنے سے افضل مجلس میں نہیں جانتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں دیکھیں گے۔ آدھے دن کے سورج اور 14ویں رات کے چاند کو جس طرح صاف دیکھتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اس مجلس میں ایک ایک سے اللہ تبارک تعالیٰ بات چیت کریں گے، یہاں تک کہ کسی سے فرمائیں گے یاد ہے فلاں دن تم نے فلاں کے خلاف کیا تھا؟ وہ کہے کیوں جناب باری، وہ تو وہ خطائیں معاف فرما چکا تھا، پھر اس کا کیا ذکر؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، اسی میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے ہی تو اس درجے پر پہنچا۔ پھر اسی حالت میں ہوں گے کہ انہیں ایک ابر ڈھانپ لے گا اور اس سے ایسی خوشبو برسے گی کہ کبھی کسی نے نہیں سونگھی تھی۔ پھر رب العالمین عز و جل فرمائیں گے اٹھو اور میں نے جو انعام اور کرام تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں انہیں لو۔ پھر یہ سب ایک بازار میں پہنچیں گے جسے چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ وہاں وہ چیزیں دیکھیں گے جو نہ کبھی دیکھی تھی، نہ سنی تھیں، نہ کبھی خیال میں گزری تھیں۔ جو شخص جو چیز چاہے گا لے لے گا۔ خرید و فروخت وہاں نہ ہوگی بلکہ انعام ہوگا۔ وہاں تمام اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ ایک کم درجے کا جنتی اعلیٰ درجے کے جنتی سے ملاقات کرے گا تو اس کے لباس وغیرہ کو دیکھ کر جی میں خیال کرے گا، یعنی جی میں یہ خیال کرے گا کہ اس کا لباس تو اس سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ وہیں اپنے جسم کی طرف دیکھے گا، اس سے بھی اچھے کپڑے اس کے ہوں گے، کیونکہ وہاں کسی کو کوئی رنج اور غم نہ ہوگا، انسان جو چاہے گا وہاں اس کو ملے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کام کیے جائیں اس میں سب سے بہترین کام کیا ہے، اور اگر کسی کو ہم کو اور آپ کو یہ موقع مل جائے زندگی میں کرنے کا، اور ہم میں سے ہم کو اور آپ کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ کام لے لے، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات آیت نمبر وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آیت نمبر 33۔ اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ لکھ رہے ہیں نا ہم یہ لوگ یہ سب کچھ کیا کرنا ہے پہلی آیت کے مقابل بارے میں سن کر کے، اللہ کی ہر اطاعت میں استقامت عطا کرنی ہے، جم جانا ہے اللہ کو رب مانتے ہوئے، اللہ کو قریب محسوس کرنا ہے، فرشتوں کو قریب محسوس کرنا ہے، کائنات کے دعائیں اور اس کی سپورٹ کو محسوس کرنا ہے، ہم تنہا نہیں ہیں، جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے، اور پھر آنا ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے۔ اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہاں پر بتایا کیا جا رہا ہے کہ اصل کام کی طرف اب رغبت دلائی جا رہی ہے، یعنی سب کچھ موجود ہے انسان کے لیے، لیکن اصل کام کیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف بلانے والا داعی الی اللہ بن جائے۔ بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ۔ اگر کسی انسان کو یہ مرتبہ مل جائے تو یہ بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کا کام کیا تھا؟ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ تو پھر ہم میں سے آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کی طرف بلائے وہ اس امت کے علماء نبوت کے درجے پر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام وہی کر رہے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا۔ تو یہ ہے بلانا اللہ کی طرف۔ انسان اپنے لیے دعا کرے یا اللہ میں اللہ کی طرف بلانے والی بن جاؤں، اور کتنی اس کے لیے کام ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، یعنی ایک ایسا کام جو آپ کو کسی وقت فارغ نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ یہ کام ہے ہی بہت بڑا۔ ساری کی ساری دلچسپیاں اپنے اندر جو ہے نا اتنی دلچسپی رکھتا ہے جس کو اس کام سے ہو جائے، جس کو اس کام سے محبت ہو جائے، پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی چیز اس کے نظر کے سامنے
جچتی نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے نا وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہو جائے اور اس کے بعد خود بھی نیک عمل کرنے والا ہو جائے۔ دوسروں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا اور اپنے اوپر یعنی دوسروں کو دعوت دینا اللہ کی طرف، وہ کیا ہے؟ ایک تکلیف اور پریشانی کا دروازہ کھولنا ہے، نعوذ باللہ۔ انبیاء کے ساتھ یہی ہوئی نا، تو آپ اور میرے ساتھ کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہونا ہے، کسی کے ساتھ ڈیفرنٹ نہیں ہونا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو انسان کو اس طرح کے درجے کی مصیبت تو آئے گی نہیں ہمارے اوپر، لیکن اس کے باوجود یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی طرف بلائیں گے تو ساری محبتیں ہی محبتیں ملیں گی۔ تو اس بات کو لے کے چلے، اللہ نے انسانوں میں 2 طرح کے انسان بنائے ہیں نا، ایک نیک دل انسان اور ایک شیطان دل انسان۔ تو جو شیاطین ہیں نا ان کو یہ باتیں پسند نہیں آتی، حالانکہ ان کے اوپر ضرب بھی نہ پڑتی ہو، ان کے ساتھ کچھ زیادہ مشکل کا سامنا بھی نہ ہو، آپ کا ڈائریکٹ ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی ان کا دل آپ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر انسان کو، مسلمان کو ڈٹ جانا ہے اور اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور اس وقت کے دور میں تو جو آدمی یہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اس پر تو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا تھا۔ اس وقت کے دور میں جو اللہ کی طرف بلاتا تھا اس پر تو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا تھا، جیسا کہ مکی صورتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی انسان کا اللہ کو اپنا رب مان کر سیدھی راہ اختیار کر لینا اور اس کے بعد اس سے اوپر اٹھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، اور نتیجے سے بے پرواہ ہو کر اللہ کی بندگی کی طرف اللہ کے مخلوق کو دعوت دینا، اس کام کو کرنا بہت بڑا مرتبہ ہے یہ کام۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اللہ کی طرف دعوت دینا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا ہی تو ہے۔ اس کے بعد جب یہ کام ہو جائے گا اور مخالفت ہونے لگ جائے گی آپ کی چند جگہوں پر، چند مقامات پر، کچھ لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، کچھ لوگ آپ سے عداوت کرنے لگ جائیں گے، تو پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے انسانوں کی حالت، اور اللہ نے دنیا بنائی ہے اور اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ انبیاء ہزاروں سال سے اس دعوت کو دیتے ہوئے کن معاملات سے اور کن مرحلے سے گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 34 پر ہے یہ آیت، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ آپ برائی کو اس نیکی سے دور کریے، دفع کریے جو بہترین ہو۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، آیت نمبر 36 تک۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ یہ سب کچھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ جب آپ نے بلایا، پھر آپ کے لیے جو ہنگامہ کھڑا ہوا وہاں پر مکہ میں، آپ کو جو تکلیفیں دی گئیں، آپ کے اصحاب کو جو تکلیفیں دی گئیں، اور جو آپ کو نقصان پہنچانے کے اور آپ کے مذاق اڑانے کے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے، جو آپ کو تکلیف دینے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے، جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں، یا کہیں پر کوئی آپ کو، ہم میں سے کسی کو کہیں پر کوئی تکلیف پہنچ ہی جاتی ہے، ایسی حالت میں کیا فرمایا گیا کہ نیکی کو، برائی کو نیکی سے دفع کیا جائے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی برائی نہیں کی جائے جو برا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور نیکی کی تو تعریف ہی یہی کی گئی۔ نیکی کی تعریف کیا ہے؟ نیکی کی تعریف یہ نہیں ہے کہ نیکی وہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو تم اس کو نیکی کرو، بلکہ یہ کہا گیا کہ نیکی یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ ہے اصل بات۔ بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو برائی ہے نا، یہ اپنے اندر خود ایک کمزوری رکھتی ہے،
آپ کو اور ہم کو احساس ہوتا ہوگا، جب کبھی آپ سے غیبت ہو جاتی آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے، اندر سے برا محسوس ہوتا ہے؟ جب کبھی آپ جھوٹ بول دیتے ہیں، جب کبھی آپ کسی کے ساتھ کوئی زبان درازی کر بیٹھتے ہیں، تو آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے، آپ کو برا محسوس ہوتا ہے؟ برا محسوس ہوتا ہے۔ برائی کے اندر ایک کمزوری ہے جو انسان کو کمزور بناتی ہے۔ برائی کرنے والا کبھی بھی طاقتور نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان فطرتاً برائی سے نفرت کرتا ہے، اس کی فطرت برائی کو پسند نہیں کرتی۔ تو یہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہم سیکھ رہے ہیں نا، کیریکٹر بلڈنگ، جس میں کہ ہم اپنے سیرت و کردار کو بلند کرنا چاہتے ہیں، یہ بلندی کبھی برائی سے حاصل ہو نہیں سکتی۔ یہ بلندی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر ایک ایسا حوصلہ پیدا کرنا ہوتا ہے کہ جس حوصلے میں انسان کو برائی کو بھی بھلائی سے دور کرنا ہوتا ہے۔ تو نیکی کے اندر خود ایک طاقت موجود ہے، مشکل ہے لیکن اس کے اندر خود ایک طاقت موجود ہے۔ آپ دیکھیں، فجر کی نماز مشکل ہوتی ہے، تہجد مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ پڑھ لیتے ہیں ہمت کر کے، عزم کر کے، اپنے اوپر قابو پا کر کے، تو پھر آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، دن بھر آپ کا دل خوش رہتا ہے، الحمدللہ۔ اور وہی آپ سو جائیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو کیسی محسوس ہوتی ہے وہ چیزیں۔ تو ہر نیکی اپنے اندر ایک طاقت رکھتی ہے۔ انسان طاقت حاصل کر ہی نہیں سکتا اللہ کے راستے میں جب تک کہ نیکیوں میں اپنے آپ کو بڑھائے نہ، چاہے وہ اللہ کی عبادت ہو، چاہے وہ دوسروں کے مقابلے میں برائی کا جواب نیکی سے دینا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ نیکی ایک اپنے اندر خود طاقت رکھتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نیکی دلوں کو مسخر کرتی ہے۔ جہاں پر یہیں پر کمال ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو اتنا ناپسند کرتے ہیں، کچھ لوگ آپ سے اتنی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آدمی کتنا بھی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں وہ نیکی کی قدر اور نیک انسان کی قدر محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح تیسری چیز یہ کہ جب نیکی اور برائی آمنے سامنے موجود ہوں تو پوری طرح کھل کر دونوں جو جوہر ہے، یعنی ایک کے اندر برائی ہے اور ایک کے اندر نیکی ہے، تو یہ انسان جب آمنے سامنے جو دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ دونوں چیزیں، دونوں کی طبیعت کی، دونوں کی فطرت کی خوبی، ایک انسان کی خوبی اور دوسرے کی خرابی دکھائی دینے لگ جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، ہم پیچھے وہ آیت پڑھ آئے ہیں جس میں کہ یہ ہے کہ جب نیکی اللہ تعالیٰ جب انبیاء کو اور دین ہدایت کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو کشمکش اسٹارٹ ہو جاتی ہے نا، تو کشمکش ایک اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور جھاگ دکھائی دینے لگ جاتا ہے، وہ یہاں پر یہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے، یہاں پر یہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، فلاں کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، ایک کشمکش دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ جھاگ تو اٹھتے ہیں جب ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو برے لوگ تو اتھل پتھل کرتے ہیں اور نیکوں کو تنگ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لیکن یہ جو جھاگ ہے جو دکھائی دینے لگ جاتا ہے، یہ جھاگ تو ختم ہو جاتی ہے۔ جو اصل جو چیز ہے، اصل جو خالص جو مٹیریل ہے نا، وہ اپنے ویٹ، اپنے وزن، اپنی بلندی اور اپنے اخلاص کی وجہ سے، اپنے جو ہے پیور ہونے کی وجہ سے وہ ٹھہری رہ جاتی۔ جھاگ تو اڑ جاتا ہے، جھاگ تو اڑ جاتا ہے، یہ جو اصل چیز ہے نا وہ نیچے موجود رہ جاتی ہے۔ تو نیکی، برائی کو نیکی سے دور کرنے میں جو انسان اپنے اندر خوبی پاتا ہے، پہلی چیز کہ طاقت محسوس کرتا ہے، دوسری چیز یہ نیکی لوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ برائی والا سامنے کھل کر سامنے آ جاتا ہے نا، برائی والا کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ جو انسانوں کی پہچان بھی جو آپ کو ملتی جاتی ہے کہ کون کم ظرف انسان ہے اور کون اعلیٰ ظرف ہے، یہ دنیا بھی جان جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیکی بھی، اللہ نے یہاں پہ کیا کہا ہے، نیکی بھی نیکی نہیں کہ محض نیکی سے دفع کیا جائے گا برائی کو، بلکہ یہ کہا احسنو احسنو ادفع باللتی ہی احسن، اعلیٰ نیکی، اعلیٰ نیکی سے برائی کو دور کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بدترین دشمن بھی جگری دوست بن جائے گا۔
اور بدترین دشمن جگری دوست بنتا ہوا ایسے دنیا میں دکھائی نہیں دیتا، چاہے آپ کتنے بھی نیک ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ نیک کوئی انسان ہو سکتا تھا؟ آپ کی خوبی جو مشرکین مکہ کے دلوں کے اوپر سب تھی، کیا وہ جو دشمن تھے وہ جگری دوست بن گئے آپ کے اس کے باوجود؟ لیکن انہی میں سے بہترین اعلیٰ ظرف قلب سلیم والے لوگ آپ کے جگری دوست بن گئے۔ تو نیکی انسان کو اگر اس آدمی کے لیے فائدہ نہیں بھی دیتی تو دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ تو کوشش تو کرنی چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس فارمولے کو بھول جائے اور نہ سمجھے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، نبی کے ساتھ ممکن نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی بات ہے نا، اللہ کی بات کبھی بھی جو ہے وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی اپنے اعلیٰ نیکی کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہ ہو سکا، ہم کوشش کیے بغیر نہیں کہہ سکتے کہ یہ ممکن نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر یہ بھی بات بتا دی گئی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ حاصل نہیں ہوتا ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ اور صبر میں کیا چیز جو ہے چھپی ہوتی ہے کہ یہ کام مستقل کیا جائے گا، ایک مرتبہ کے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ صبر کے ساتھ یہ کام کرتے چلے جانا ہے۔ تو لکھیے اپنی جگہ پر کہ نہ صرف یہ کہ برائی کو نیکی سے دور کرنا ہے، بلکہ کیے چلے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کم سے کم یہ نہیں ہونا کہ ان کے لیے برا سوچا جائے اور ان کے لیے ان کی برائی پر انسان کو خوش ہو انسان، یا ان کے حق میں کوئی برا کلمہ کہے، اس لیے کہ یہ پھر یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی نظر میں گرا دیتی ہیں، ہے نا۔ انسان اپنی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن جب اس بلندی کے مرتبے کو طے کرتا ہے جو کہ مطلوب ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے پاس مقام پاتا ہے۔ جس کسی نے اپنے آپ کو جھکا لیا، حدیث کا مفہوم ہے، جس کسی نے اپنے آپ کو جھکا لیا اللہ کے لیے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کوئی کہ کسی کے ساتھ جھک جانے میں کسی کے سامنے میری کوئی جو ہے وہ ذلت ہو جائے گی، بلکہ جو جھکا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور مستقل نیکی کرنے کی توفیق مانگتے رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں، یعنی اس طاقت کو اور اس صفات کو پہنچنا بڑے نصیب کا کام ہے۔ جیسے ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ میری بد نصیبی کو خوش نصیبی میں تبدیل کر دے۔ تو خوش نصیب والے عمل کریں گے نا تو خوش نصیبی ملتی چلی جائے گی۔ اور یہ ہم اور آپ وہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی انسان برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ مسکرا کے دیکھ رہے تھے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب اس نے انتہا کر دی تو آپ نے لب کھولے اور آپ نے کچھ باتیں اس کو بھی سنائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بگڑ گیا اور آپ پھر وہاں سے چل پڑے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بھاگے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ تو خاموشی سے مسکرا کے سن رہے تھے، اور جب میں نے کوئی چھوٹی سی بات کہی تو آپ نے اتنا برا منایا۔ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ جب تک تو ان کی تمام باتوں کو برداشت کر رہا تھا۔ حدیث کا مفہوم ہے، انشاءاللہ بھی حدیث میرے سامنے نہیں ہے، تو اس وقت تک ایک فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے زبان کھولی تو پھر شیطان آ گیا وہاں پر، تو پھر جہاں پر شیطان آ جائے وہاں پہ میرا کیا کام ہے؟ تو یہ ہے وہ باتیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے اور میرے اندر یہ اعلیٰ معیار دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے دنیا آپ سے کتنی بھی نفرت کرے، دشمنی کرے، تکلیف دے، اور یہ سب کچھ سب کے ساتھ چلتا ہے، کوئی ہم میں سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، کوئی ایکسیپشنل کیس کوئی نہیں ہے یہاں پر۔ سبوں کو یہ دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں جھیلنی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے پیر زمین سے لگا کے رکھتے ہیں، یہی تو وہ مقام ہے جہاں پر آپ کے ایمان کو جانچا جاتا ہے، آپ کے اخلاق کو جانچا جاتا ہے، آپ کے معیار کو جانچا جاتا ہے، آپ کے اعلیٰ ظرفی کو جانچا جاتا ہے نا۔ تو ہماری اعلیٰ ظرفی اور ہمارا معیار کیا ہے کہ ہم برائی کو نیکی سے دور کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جب یہ ہو جائے یہ کام تو اپنے خوش نصیب ہونے کی خوشی بھی منائیں، اور اگر یہ شیطان اس میں رکاوٹ بنے، اس لیے کہ شیطان نہیں کرنے دیتا ہے یہ کام، بہت مشکل کام ہے یہ کہ انسان برائی کو نیکی سے دفع کرے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ پھر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سمجھ جانا کہ یہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہے جو تمہیں نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ تو شیطان کے پسند کا کام کیا جا رہا ہے، اللہ کے پسند کا کام نہیں کیا جا رہا۔ اللہ تو اس جھکنے میں راضی ہے اور شیطان اس جو ہے وہ تنے رہنے میں راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے۔ نبی حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر موجود ہے کہ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی جو ہے نا کیا نام ہے، ایسا تکبر اور متکبر نہیں دیکھنا چاہتے جو کبھی کسی کے آگے جھکے نہ، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی توڑتا ہے تو ٹوٹ جاؤ، جھک جاؤ، لیکن اس لیے کہ اسی ٹوٹنے میں اور اسی جھکنے میں رب کی رضا ہے، اور اسی میں میری اعلیٰ ظرفی ہے، اور اسی میں میری نیکی کا معیار ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپنے لیے لکھتے ہیں، آج ہم بھی لکھتے ہیں، آپ بھی لکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے رب ہونے کے اوپر استقامت اختیار کرنا، اپنے لیے اللہ کا ساتھ، فرشتوں کا ساتھ اور اس کائنات کا ساتھ سمجھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے، اپنے آپ کو کمزور نہ ہونے دینا اور تنہا نہ محسوس کرنا۔ اور سب آپا سن رہی ہیں ماشاءاللہ، یہ آپ کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ آپ کا غم تازہ ہے اس وقت۔ جب زندگی کا ساتھی چلا جاتا ہے تو انسان اسی طرح محسوس کرتا ہے۔ تو وہ بہت سارے لوگ جو بعض اوقات اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہائی محسوس کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے، اور یہ ان کے لیے بھی ہے جو کہ تنہا ہو گئے، جن کو اللہ رب العالمین نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ برائی کو نیکی سے دفع کیا جائے گا اور خوش نصیبی حاصل کی جائے گی، اور شیطان مردود سے ہمیشہ پناہ مانگا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ میرا اور آپ کا کلمہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے جہاں لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، اور جہاں دوسرے جو ہے وہ درود اور دوسرے اللہ کی کا ذکر کلمہ ہے، اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ایک کلمہ ہے، اس لیے کہ ہم نہیں جان رہے ہوتے کہ شیطان میری گھات میں ہے، اس لیے کہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن شیطان میری گھات میں ہے ہی۔ تو پھر جو چیز گھات میں لگی ہے، جو پیچھے ہی پڑی ہے، اس سے انسان کو ہر وقت پیچھا چھڑانا چاہیے اور ہر وقت اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں، آگے آیت نمبر 37 پر، سورہ حامیم سجدہ اور پارہ نمبر 24۔